الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت رحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب أهل بيت نافع 7 مقامات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں ہر سال دی طرح این سال وال آسان بھائی ظفر حیات خضر حیات صاحب انہاں دیا محبت ہیں انشاءاللہ ہر سال میرے آقا دے ذکر خیر دی محفل دا اہتمام کرنے انہاں دی خوش قسمتی ہے انہاں دی خوش بختی ہے کہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم دے نال انہاں تے عنایت کیتی ہے انہاں کو توفیق عطا فرمائیے کہ اے رب دے محبوب دے میلاد دی محفل دی زینت محفل سجائینے اور اساقونی محفل دی زینت بنائیں ساری خوش قسمتی انہاں دی بھی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے سامعین انتہائی اختصار دے نال مختصر وقت وچ میں سبق پیش کرنے نبی کریم علیہ السلام دا میلاد سرکار دو عالم علیہ السلام دے میلاد دی محفل کے کو آدن او محفل کو آدن جن دے وچ نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دا ذکر تھی ولادت سید الانبیاء سلطان الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل کو محفل میلاد آدن سرکار دی ولادت کو میلاد آدن اور سامعین میلاد سب تو وڈا رد ہے شرک دا آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے الیکٹرانک میڈیا دا دور ہے جیڑے مرضی چینل تے چاہ کے دیکھو یوٹیوب چینل دے ہوتے مولوی لگے پہن کوئی شرک دا فتوہ لینا پہ کوئی بدعت دا کوئی مشرک بنائی کھڑے کوئی کافر بنائی کھڑے کوئی کیا کہتے میلاد تے جی میلاد کے لیے کوئی دلیل دے بیسارے کو دلیل منگی ویندی ہے میلاد کروں دلیل دیو میراج کروں دلیل دیو دعا منگوں دلیل دیو جنازے تو پہلے منگوں دلیل دیو بعد اچ منگوں دلیل دیو عجیب رولے کو پاس گئی ہے اے اہل سنت مسلک اہل سنت عجیب مسائل کلج گئی ہے کہ ہر چیز دے ہوتے سا کو دلیل دے منی پہنگی بھئی نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دی خوشی کروں دلیل پیش کریں نبی کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے دلیل پیش کریں نبی کریم علیہ السلام قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مطلقاً حکم ہے جب چاہو دعا مانگو جس وقت چاہو دعا مانگو ہر شاید سارے وقت سارے کو دلیل عجیب معاملہ ہے بھائی عجیب معاملے چولج گئے ایک چیز دی میں دلیل مانگا سبحان اللہ تھوڑے جائیں میں جاگ سو میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا قرآن سارے پڑھ دیں بھائی سنی پڑھ دیں شیعہ پڑھ دیں وہابی پڑھ دیں اہل حدیث پڑھ دیں سارے مسلک کے لوگ قرآن پڑھ دیں نا تو صحیح پڑھ دیں کریں اچھا جیر میں قرآن چاہیں دے وے سب تو پہلا عمل میں کہ مسلک تو ہٹ کے کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھنا والا مسلک دی گل ہی نہیں
شیعہ ہے جڑا ہے وہ اپنے کول اتھائی راوے، دیوبندی ہے اتھائی راوے، سنی ہے اتھائی راوے، اہل حدیث ہے اتھائی راوے. میں کو اتنا دسے ہر مسلمان سعودیہ چوبے، انڈونیشیا چوبے، ملیشیا چوبے، ہندوستان چوبے، پاکستان چوبے، افغانستان چوبے، جت ہے سب تو پہلے جہر ویلے قرآن چین دے پہلا عمل کے کرے. کیا کریں دے؟ چم دے قرآن. اچھا قرآن کو چمن جائز ہے؟ بھئی قرآن چمن جائز ہے تو آدھا عقل شعور اللہ تو کو عطا فرمائے. میں کو سب میرے سوالوں دے جواب دے ہو. تو سب مولویوں کو سوال کریں گے ذرا میں کو جواب دے ہو. بھئی قرآن چمن جائز ہے؟ اچھا جائز ہے، ٹھیک ہے. قرآن کو اکھی نہ لامن بھی جائز ہے. اچھا اگر قرآن کو سینے نہ اللہ کی دامنے بل قرآن کریم چمن بھی جائز، قرآن کو اکھی نہ لامن بھی جائز، قرآن کو سینے نہ لامن بھی جائز. کوئی دلیل دے ہو بھئی، کوئی دلیل لے میں کو بھئی کیڑی حدیث ہے لکھا کھڑے، کوئی ایک حدیث پیش کر دے کہ نبی کریم علیہ السلام قرآن کریم کو چوم کے اکھی نہ لایا ہوئے. دنیا دے مولویوں کو چاہیے ایک حدیث پیش کرے، کتھائی لکھا کھڑا ہوئے قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام چاہتا ہوئے چمہ ہوئے بل اکھی کے لایا ہوئے، سینے نہ لایا ہوئے. دلیل پیش کرو. بھئی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دے دور مقدس دے وچ قرآن کتابی صورت جائی کہنا، قرآن کتابی صورت جائی کہنا. جنہیں آج تسا مسجد چوین دے وے نا قسمہ چاہن دے وے قرآن دیا، قرآن شریف چاہن دے وے کتاب دی صورت قرآن تک مل دے. اے قرآن انہیں سرکار دے دور موجود کہنا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے دور چی کہنا ہے، سیدنا فاروق اعظم دے دور چی کہنا ہے. اے تا سیدنا عثمان غنی دے دور قرآن کو کٹھا کیتا گیا کتاب دی صورت. آج جڑا قرآن تسا چاہ کے چم دے وے، اکھی کو لے دے وے، سینے نال لے دے وے، اے سیدنا عثمان غنی سے دے دور جمع کیتا گیا. سرکار دے دور کیڑی صورت قرآن موجود ہے؟ بھئی کہہ دے کول کاغذ دے اتے لکھا ہے موجود ہے. کچھ صورتاں جڑے جڑے صحابہ نزول قرآن دے وقت جڑی آیات اور صورتاں نازل تھی نیان، جڑے صحابہ موجود ہونے ہیں، کئیاں کول کاغذ میسر ہونے ہیں لکھنے ہیں، کئیاں دے کول چمڑا میسر ہوندہ ہاں چمڑے تے لکھنے ہیں، کئیاں دے کول بھئی کئی شاید نہ ہوئے نا وہ درختان دیا چھلا پاٹ کے انہوں دے ہوتے لکھنے ہیں. ارغال چاہتے کل کئی شاید نہ ہوئے وہ قرآن کریم کو سینے دے وچ یاد کر گئے. عثمان غنی سے دور آیا، آپ فرمایا قرآن کو یکجا کرو. قرآن ہر جگہ سرکار دے غلامہ کو صحابہ کو، کیونکہ سیدنا امیر عمر دے دور دے وچ 22 لاکھ مربع میل تے مسلمان ابھی حکمرانی کی گئی. مسلمان کافی دور دور تک کافی صحابہ ایسے ہن جنہاں کو قرآن دیا آیات ہن اور وہ دور دور راندے ہیں، بل انہیں کو قرآن کٹھا کیتا گیا. حضرت عثمان غنی دے دور دے وچ ایک کتاب دی صورت پیش آیا. مطلب قرآن ایک کتاب دی صورت دے وچ جڑا موجود ہے اے بدعت ہے. مولوی خود آتے ہیں آتے ہیں جڑی چیز سرکار دے دور وچ کہنا ہا، سرکار دے دور تو بعد یہ وہ بدعت ہے. قرآن کتابی صورت میں گال سمجھ نہیں آدھی بڑی، میں بڑی مشکل گال کرنا پیا، زیادہ ہی مشکل ہی کہیں نہیں. ایرے ما فوق الفطرت لوگ ہی تو کہنے بھی بیٹھے اللہ رب العزت کو عقل شعورت آ فرمائے. میرا سمجھامن دا میں اینڈ تے آگئے بس آخری میں ایک ادھی گال کر کے پہلے انشاءاللہ آپ سلام پڑھ دیں، زیادہ لمبی چھوڑی تقریر نہیں. قرآن اچھا چلو میں ان دی تاریخ اور تفصیل آلے پاسے نہیں آتا. میرا برا ہے تو دلیر کی خیر ہے، آپ بیٹھے ہیں تو جتنی دیر آئے آنکھ میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ. جی میں حاضر ہوں، میں ڈیوٹی
میں کو دوسرا رات 2 بجے تک آکو میں بیٹھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصل بانیاں نے محفل دا بھی قصور کہنی ہوگا. ایک بندہ جڑا ایک طویل عرصے تو محفل کرویندا پیا ہوندے نا بانی ہوندے اندی تا اپنی ایک محبت ہے کہ وہ ہر سال آقا دے میلاد دی محفل سجامنی ہے. دور دور تو نعت خان جنہوں کو پتہ لگ دینا کہ فلاں جگہ تے اچھی محفل دی ہے وہ خود فون کر کے آتے ہیں جی ہم بھی آ رہے ہیں پھر ہمیں جلدی پڑھوا دے. ان سارے کل ایسے بندے ہیں جنہوں کو اس نے پہلے پڑھوا امار کو پڑھامنا ہی پہلے پڑھامنا ہے وہ کو اینڈ دے آکے پڑھوائے اچھا پڑھنا لائی نہیں پھاپ سکتا وہ اچھا پڑھنا جی پہلے پڑھ بنیا پھاپ بن جا. محفل ادھا مجمع اٹھی گا انہیں جڑے بیٹھیں ایک محبت اچھ بیٹھیں اللہ تاری محبت سلامت. قرآن کریم چومنا جائز ہے. جب کیوں چومنا جائز ہے؟ وہ جی قرآن اس لیے چومنا جائز ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کے کتاب کی تعظیم کرنا، اللہ کے کلام کا ادب کرنا، اللہ کے کلام کو چوم لینا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بھئی کلام اللہ کو چومنے کے لیے، اللہ کے کلام کو چومنے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے، آنکھوں کو لگانے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر کلام اللہ کو چومنے کے لیے، کلام اللہ کو آنکھوں کو لگانے کے لیے، کلام اللہ کو سینے سے لگانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو صاحب قرآن کا نام چومنے کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یار قرآن چومو کوئی دلیل دی لوڑ نہیں. جدو تے قرآن نازل تھا انہا نام چوم کی نہ تھا کوئی دلیلہ نے نہیں ہو صاحب قرآن. اور جدے ذکر دے بارے اللہ قرآن ایک حکم فرماوے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرما دی. اور جس کے ذکر کو رفعت میرا رب عطا فرما رہا ہے وہ خود کتنی رفعت والا ہو. جس کی رفعتوں کا یہ ذکر کی رفعتوں کا یہ عالم ہے خود اس ہستی کا کیا عالم ہوگا، اس کا مقام اور رفعت کیا ہوگی جس کے ذکر کا مقام یہ ہے کہ اللہ حکم فرمائے، رب حکم فرمائے. محبوب ہم نے اب یاد ایک دفعہ ایک سال میں تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر کا ترجمہ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم آئے ہیں. کوئی دوستاں کو یاد ہو سی چلو آگے چلتے ہیں. میں تو کوئی نبی کریم علیہ السلام دا میلاد سناواں جو کی کائنات دے وچ کیونکہ سارے ہوتے سب تو بڑا ایلیگیشن اور اعتراض اے تھی دے کہ صحابہ نے میلاد منایا تھا. کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ نہیں منایا تھا. کیوں نہیں منایا تھا؟ کیونکہ صحابہ تھے ہی نہیں. بھئی جب میرے آقا کا میلاد ہوا نبی کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت تھئی سرکار دی ولادت تھئی امال صحابہ ہن دلے ہن کہنا میلاد کی تو منا بھئی صحابی دے بنے میرے آقا دی ظاہری عمر مبارک 40 سال تھئی. نبی کریم علیہ السلام ابو قویس تے چڑھ کے اعلان نبوت فرمایا. نبی سے ہی فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. جنہاں کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ توحید پڑھا، اللہ دی وحدانیت اقرار کیتا، رسول اللہ دی رسالت کو مان کے چہرہ مصطفیٰ تک کا صحابی دا بڑا ملے. سرکار دی ولادت دے وقت صحابہ ہی کہنا دلے صحابہ کہنا صحابہ ملا 13 سالہ مکی زندگی چاہ نبی کریم علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ مکہ معظمہ دی تاریخ چاہ کے دیکھ پوچھ کے مولوی کروں
وڈے تو وڈے مفتی کنو وڈے تو وڈے محدث کنو پوچھ کے دیکھ جو بیت اللہ دے اندر مسلمانہ کو نماز پڑھن دی اجازت کہنا ہی تو میلاد دی گال کریں بھئی مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا پہلی نماز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابی نافر میں مسلمان کہنا تھا دار اسلام میں داخل تھی من کو پہلے نبی کریم علیہ السلام میرا ایک دوست تھا فرمائے میں بڑا امیر تاجر تھا کیونکہ یہ اہل قریش تجارت نال وابستہ قریش کے سارے سردار بڑے بڑے تاجر ہیں حضرت عباس بھی تاجر سرکار دے چچا حضرت عباس فرمائے میں اور انہوں نے موبائل دیکھا نہیں میں پجدہ نہیں غصہ نہ بھا جائے حضرت عباس فرمائے میں بیٹھا میرے کو لیتا تیرا بیٹا اتنی دیر اجنا نبی کریم علیہ السلام حرم شریف داخل سرکار دو عالم علیہ السلام حرم شریف داخل تھا جی میں سرکار مکہ دے بازار چو سینے حرم داخل تھا تے ان دی نظر جو پہنا چہرہ مصطفیٰ تے کافر ہا بت پرست ہا بتان دی پوجا کرانا رہا حضرت عباس فرمائے میں مسلمان کائنہ تھیا ہم میرے کول بیٹھا ان دی جی میں نظر پہنا چہرہ مصطفیٰ تے ان جڑے جڑے مصطفیٰ ویندے پہن ان دی نظر اڑے ہی میں نہیں پہن سرکار آئیں نبی کریم علیہ السلام اے جتا بیت اللہ دا دروازہ ہے بیت اللہ دے دروازے دے نال اوروں شاید تساں ڈٹھے یا نہیں زیارت کیتی ہے یا نہیں 8 ڈا پتھر لگے ہوئے علیحدہ رنگ دے ہیں یہ ملتظم والی جگہ تو تھوڑا جیا اگاں گیا میں نا بیت اللہ شریف دروازہ ہے نا دروازہ بیت اللہ شریف دا حجر اسود تو دروازے تک میری جگہ ہے وہ ہے ملتظم اور ول دروازہ بیت اللہ شریف دا دروازے تو اگو تلے والی جگہ تے کچھ 8 ڈا پتھر لگے ہوئے اکثر امام کعبہ اتھائی کھڑ کے امامت کرویں دے اکثر نبی کریم علیہ السلام اتھائی جلوارات ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نماز دی نیت کیتی ہے میں بھی دے دا بیٹھا میرے نالو دوست جڑا غیر مسلم ہا اوہی دے دا بیٹھا نبی کریم علیہ السلام سرکار نماز جو نیت کیتی ہے نا تے ادو سنجو آکے کھڑ گئی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادو سیدہ خدیجہ پاک کا آکے کھڑ گئی ہیں کہ کھبو آکے کھڑ گئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شکر ہے تارے چہریں دے ہوتے علی دا ذکر سن کے مسکراہٹ آویں پرسوں ایک مولویہ کو تکلیف بڑی تھین نعمان قادری گواہ ہے دیکھو تکلیف تھی میں نا ذکر علی تھے اپنا ڈی این اے ضرور کرا دے حسنین کریمین دے ذکر تے اہل بیت دے ذکر دے اتے جے کو وقت پوے تکلیف تھی وے وال اپنی ماں کنو پوچھے اپنے بابے کنو ہی پوچھے ڈی این اے بن کے کرواوے آج کل تا بڑا جدید دور ہے فوراں پتہ کہہ کنو پوچھن دی لوڑی کہنی پوچھی تے شرمسار بھی سی بنجے پیا چپ کر کے ڈی این اے کراوے لکا کے رکھے جا آمن علی نسلوں کو پتہ لگ سی جو حرامی ہے علی دے ذکر دے تکلیف تھی دیئے مولا کائنات دے ذکر دے تکلیف تھی دیئے علی او ہستی او شخصیت ہے مولا کائنات امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم بدر شریف پہلا غزوہ تارے کا پروگرام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کار صاحب سامنے کار صاحب رات لیٹ ہیں ہن اسا آئے کٹھے ہیں تے بیننا ہی کٹھے ہو تانوں بیٹھے نہ تے کڈن دے گئے ہیں
غزوہ بدر شریف تب یاد ہو سی 313 صحابہ، تب یاد ہے 313 صحابہ، تلواراں کتنی ہیں؟ 6 تلواراں ہیں، 8 نیزے ہیں، 4 پھالے ہیں، کہنے کو رسول اللہ دے لشکر کو، میرے آقا دے لشکر کو۔ اور غزوہ بدر شریف دے وچ پتہ ہے کتنی کافر مارے گئے ہیں؟ 70۔ 1000 دا لشکر ہاں، 1000 دا لشکر، 1000 دے لشکر دے وچ سارے سردار ہیں، سارے وڈے جنگجو ہیں، سارے نامی گرامی لوگ جڑے 70 مرے ہیں، نامی گرامی مرے ہیں، انہاں 17 دے وچوں 35 کلے علی مارے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ اوے 313 صحابہ، 313 دا جرمت، 313 رل کے 312 35 مارن، کلے علی 35 مارن۔ فاتح بدر علی، فاتح خیبر علی، فاتح احد علی، فاتح خندق علی۔ اجڑا دن علی دے تکلیف تھی کمال ہے، اور سارے مار کے چاہ کے دیکھ نہ ہر جا علی داسی جی مولا کائنات دا نوکر جو عمل دل کرتا ہے سیاں دا ذکر کرن دے۔ نبی کریم علیہ السلام دا پہلا میلاد کائنات دے وچ دیکھو صحابہ کہنا ہن ملے اعتراض تھی دینا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، بھائی صحابہ نہیں تھے اس وقت مواحد تھے۔ مواحد کہتے ہیں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، دین ابراہیمی والے لوگ، انہیں آکھا ویدہ وحدانیت پرست، خدائے یکتا کو ماننے والے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، وہی ایمان والے تھے۔ اور کتنی بندے ہم بولے کتنی لوگ ہیں؟ دو گنوانا کیڑے کیڑے؟ سیدنا عبد المطلب سید سیدہ آمنہ پاک، اور نبی کریم علیہ السلام دا پہلا میلاد منانے والی شخصیت دنائے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ ابن حشام لکھے، سیرت ابن اسحاق علیہ لکھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت تھے۔ میں نے تفصیل ہے کی ان بار لمبا کام کیا، میں نے بس شارٹ کرنا بھی ہاں۔ اوپو ڈٹا سی ماں کو سی پیر ہون بدری ستا پہ اسی پروگرام تو آیا ہو اوپو کیا پتہ جو ہون موقع ملے۔ خیر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت تھی سویرے، اور یہ یاد رکھو تو علم ہے تو علماء کو سن چکے، میں تفصیل اچ نہیں میں دا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت تو پہلے دیر ویلے نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدنا عبد المطلب کی پیشانی چاہ آپ موجودہ آپ دے دیا آپ دے سامنے، وہ شیر دا آپ دے قدمہ چاہ کے جھکنا، وہ پتھران دا آپ دی بارگاہ درود السلام دے نظرانے پیش کرنا، وہ درختان دا سلام دے گجرے پیش کرنا، یہ سارے معاملہ سیدہ آمنہ پاک دی شکمیت ہر سرکار جلوہ آ رہا تھا، کنویں دا کنارے دے پانی دا کنارے دے برابر آ بننا، پتھران دا موم تھی بننا، اور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے وچ صحابہ کی یا رسول اللہ آپ دی ولادت دے واقعات تو سناؤ، گالی تو سناؤ۔ مسلم شریف دی حدیث سرکار فرمایا میں اپنے دادے ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ثمر جڑی دعا منگی ہے بیت اللہ دی تعمیر ویلے میرے دادے ابراہیم علیہ السلام، میں دعا دا ثمر اور میں اپنی اماں آمنہ پاک تے خواب دی تعبیر ہاں جڑا پہلے مہینے آپ نے یا رسول اللہ کیڑا خواب تھا؟ آپ فرمائیں سیدہ آمنہ پاک میری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ، 1400 سال بعد مولوی کو یاد آ کہ جو نبی کے والدین نے تو کلمہ بھی نہیں کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
مولوی اداکل یار پتہ نہیں ویسے وکسی بڑا مہنگا کیونکہ ان یوز برین ہو ان یوز سمجھتے ہیں بغیر استعمال شدہ استعمال تو شدہ کریں دے گئے نہیں اور اللہ رب العزت کو استعمال کرنے واسطے عطا کیتے پڑھ پڑھ کے کو کتابہ نہ لڑ کھڑائے نے وہ عقلی استعمال کرو قرآن اللہ رب العزت سمجھن واسطے عطا کیتے تے سمجھ اے ہی دے وچ ہوندی ہے ایسا کو صرف ترجمے تے کھڑکائی کھڑے نا آج تک کوئی میں کو بندے کا پوتری ہو دیا نہیں ٹکرا جائے قرآن سمجھایا ہوئے قرآن پڑھاون والے ڈھیر ہیں قرآن دا ترجمہ و تشریح کرنے والے ڈھیر ہیں قرآن سمجھاون والے گھٹ ہیں سمجھاون والے کیوں گھٹ ہیں سمجھن دی صلاحیت ختم کی گئی ہے سارے اندر سارے اندر وہ کوالٹی و ابیلٹی پیدا ہی نہیں کیتی گئی اور ایک کام کہہ رہا عارفین دا عارفین قرآن سمجھینن عارف اکو دن جڑا معرفت قرآن رکھدا ہوئے جڑا خود قرآن کو جاندہ ہوئے قرآن کو جان سی کون ولی اللہ کامل اور عارف اکو دن جے کو اللہ تو دے محبوب دی معرفت حاصل ہوئے جے کو معرفت مصطفی نہیں اکو معرفت خدائی نہیں جے کو معرفت خدائی نہیں اکو معرفت قرآن کی نتیجہ حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سارا علم سرکار دی ولادت دے حوالے میں کیونکہ وہ خواب میں پیش کرنا چاہتا سیدہ آمنہ پاک فرمایا کہ میں پہلا مہینہ نبی کریم علیہ السلام میرے شکم میں اتھارے قرار پر سرکار جلوہ آ رہا تھا متمکن تھا نبی کریم علیہ السلام پہلا مہینہ کہ میں خواب لیتا ایک دراز قامت شخصیت میرے کمرے داخل تھا کہ اچھا لمبا کا تھا کیونکہ اساں گھرائیں چو بہر نکلانا لیا عورتاں کہنا سے اساں دا باپر براونا لیا بیبیاں سے تو میں پہلی دفعہ غیر محرم کو جلے ڈٹھا پریشان تھی کہ منا کہا یا آمنہ اللہ تخافی ولا تحزنی اے آمنہ خوف نہ کر غم نہ کر انا آدم علیہ السلام میں کو جان دینی بھی تو میں آدم علیہ السلام اور میں مبارک نے منایا انتے بے حملتے سید المرسلین اے امینات کو مبارک نے منالا تو امید نال ہیں تیرے شکم اطہر دے وچ تیری ہستی ہے وہ سید المرسلین ہے تمام نبیہ کا سلطان سبحان اللہ حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آخری گال کرتے والا اسلام سیدنا عبدالمطلب سنگھ دل سرکار دی ولادت تھی کہ میں معجزات میں تو سارے آنے میراج شریف میں پچھلے سال ہی بیان کی تھے تو پچھلے سال ہی بیان کی تھے میں بس یہ ایک روایت پہ پیش کی تھی وہاں لوگ آتے ہیں میلاد منایا کس نے کسی نے میلاد منایا کسی نے نہیں چاہ حدیث دیا کتاباں تاریخ دیا کتاباں چاہ جو نبی کریم علیہ السلام دی ولادت تو اگلے دن سیدنا عبدالمطلب سے صدا اہل قریش کو کہنا صدا قریش دے سارے لوگوں کو کیونکہ آپ رئیس مکہ ہن قریش دے تمام قبائل دے سب تو بڑے سردار سیدنا عبدالمطلب سارے کو صدا دل سارے جمع تھا نا بیت اللہ شریف دے دروازے تھے آپ اعلان کروایا کہ سارے قریش علیہ تک کٹھے تھے وہ کٹھے تھی گیا انہاں کسی خیر آپ فرمایا یہ کرو ونیو پورے مکے دے ہر گھر دا دروازہ کھڑکا کے ہر گھر دے جتنے افراد ہیں لسٹاں بنا کے کہنا لسٹاں بناؤ کہنا میں کو پیش کرو کوئی گھر رہنا مجھے کوئی بندہ رہنا مجھے گنتی پوری ہوئے انہاں کسی کیونکہ سارے غلام ہیں آپ سلطان ہیں انہاں دے رئیس مکہ ہیں آپ سردار ہیں آپ حکم فرمائے لسٹاں بڑھا کے انہاں جلدی جلدی پیش کی تھی آپ فرمائے ہونی کرو ونجو مکہ تجارتی منڈی ہے اتنا تاجر آئے ہوئے سن کلے تاجران دا نہیں انہاں دے نال جتی غلام ہیں انہاں دیاں لسٹاں بناؤ جتی نوکر ہیں انہاں دیاں لسٹاں بناؤ لسٹاں بڑھ گئیں پیش تھیاں انہاں عرض کی تھی حضور ہون کیا کروں آپ فرمائے ہون 200 اٹھ کو ہو
200 اٹھ کو ہو انہاں اٹھاں کو ذبح کر کے انہاں دے اعلیٰ قسم دے انواع اقسام دے کھانے پکواؤ کھانے تیار کرواؤ جیویں جیویں گھراں دیاں لسٹاں بڑیاں ہیں ہر گھر دے وچ کھانے پہنچواؤ انہاں کہتے ہیں خیر ایڈی وڈی دعوت کا اہتمام کریں گے پہلے اتنا انتظام و انسرام اتنے لوگوں کی دعوت اتنے لوگوں کا کھانا آپ فرمائے تاکو نہیں پتا اللہ رب العزت جڑا میں کو پوترا عطا فرمایا بڑی برکت والا پوترا ہے وہ بھی آمد اور ولادت دی خوشی سارے دی دعوت کے اندر روایت شان وہ جلے دعوت ونڈا کے شام کو واپس والے نا آپ فرمایا ہون تو انعام دے حقدار محنت کی تھی وے اٹھ کوئے وے بنائے وے ول پکوائے وے ول ونڈائے وے سارے اندے گھران دے وچ ونڈوا کے انہیں ایک کام بیا کرو انعام دوگنا دے سونا دے حکم تو زمانے کی بھی سارے سردار ہی وے آپ فرمایا ہونی کرو 100 اٹھ بیا کو ہو انہاں دے گوشت دے وڈے وڈے ٹکڑے بناؤ مکہ دے گرد و نواد میں جنگلیاں ہیں پہاڑی علاقے نو تھا جانور حسن جنگلی درندے حسن آج میرے پوترے دی آمد دی خوشی ہے انسان تا انسان کوئی جانوری بھوکا نہ سمے سارا گوشت بناؤ میرے آقا دی آمد دی خوشی ہے میرے آقا دی ولادت دی خوشی ہے سب تو پہلی دعوت اور خوشی دا اہتمام سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسد سنت سیدنا عبدالمطلب کے عمل پیرا ہیں اسامین نبی کریم علیہ السلام سرکار دو اے اسارا محفل دا اہتمام کرنے دا مقصد اے بھی ہوندے کہ ساکو اے سونے دا ذکر تھی ویندے سارے جنہیں پچھلیاں کیتیاں کرتیاں انہیں مالک دو چھوڑے وہ ہیلے پیدا کریں بڑا کریم ہے وہ جان دے تو میرے کردار آنگے تو میرے کرتوتاں کو جان دے وہ علیم بذات الصدور ذات ہے وہ پتہ ہے کہندے اندر کتنیاں کتائیاں ہیں کہندے اندر کتنیاں غلطیاں ہیں کہندے اندر کیا کچھ ہے وہ جان دے وہ جلے چاند ہے نہ گئے نہ گن بخشا جا انہیں دے کرم جے کرا بل اپنے دے اپنے محبوب دے ذکر دی محفل دی زینت چے بڑے دے گناہ کو دو رہے ایسا بڑے خوش قسمت ہیں خوش نصیب ہیں جو ساکو ہیلا ملے بخشی جن دا تے ڈاڑا سونا ملے کہ ایسا ذکر دی محفل دی زینت بان منو اللہ رب العزت عزت ساری بخششا کرنا سامین ایک حدیث بھئی نہیں بیان کرنا اگلی دفعہ ساری بات زندگی بات نہیں میں والا اگلی دفعہ بات سبق پیش کرے سا مبارکات دے مستحق سارے احباب بالخصوص بانیاں نے محفل بھائی زفر بھائی فضر انہاں دے بھائی انہاں دے عائزہ و اقربا دوست احباب جنہاں اس سونی محفل دا اہتمام کیتے اور جنہاں بھی این انتظام دے وچ حصہ کیتے سارے دوستوں کو مبارکباد پیش کریں کہ میرے آقا دی آمد دی خوشی سونے نبی دی ولادت دی خوشی سونی میں محفل دا اہتمام کیتے اللہ سارے دی ایک آوے تواری ایک آوے شجڑے این وقت تک بیٹھے بیتا ہے این وقت تک اے بیٹھے رامنا اے توارا کوئی کمال نہیں اے توارے بابے دادے دا کمال ہے جو تساں بیٹھے اللہ دی قسم جا گیا دا بیٹھا واللہ با خدا اے توارے بابے دادے دیاں محنت ہیں جڑے تساں این وقت تک بیٹھے بیٹھا ہے توارا کمال میں اونوے دیکھ ساں تواری محنت اونوے دیکھ ساں جو کل تواریاں اولاداں اینے میلاد دیا محفلہ دی زینت بڑھا اے تو تواری سارے بابے دادے دیا محنت ہیں جو آپ ایسا بیٹھے ہیں اے تو انہاں سارے دلائیں محبت مصطفیٰ دے چراغ روشن رکھیں اصلا ذکر دی محفل دی زینتہ بڑے بیٹھے ہیں توارے کمال دوال میں دیکھ سن جو تواریاں آنا لیا نصرہ اینے میلاد دیا محفلہ سجاؤں اور انشاءاللہ سجے سے میرا ایمان ہے اللہ ایسا سارے دی حاضری اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے رب العالمین سارا پروگرام اپنی بارگاہ علی دی میں شرف قبولیت عطا فرمائے بالخصوص بھائیاں واسطے بھائی ظفر بھائی قدروران واسطے دعا کرو اللہ انہاں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اللہ انہاں کو نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے اگلے سال اساں این تو وڈی محفل دا اہتمام کرے سو انشاءاللہ العزیز اللہ صلی انہاں دعاں کو بیٹے عطا فرماوے تے اساں محفل میلاد دا یہ تمام کرے سو ایک عمر دا ٹکٹ ہی رکھ سو انشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے باقر دعوانا الحمدللہ رب